السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فامرنا لاداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، الصلاة عماد الدين واللسان أكبر، والصدقة تمحو الخطيئة واللسان أكبر، والصوم جنة من النار واللسان أكبر، والجهاد نباهة واللسان أكبر۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم السلام اپنے خاص محبوب ترین اصحاب میں سے صحابی پیغمبر حضرت ابا ذر غفاری رضوان اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں: یا ابا ذر، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، واللسان اکبر، لیکن زبان سے دین کی حفاظت بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ والصدقة تمحو الخطیئہ، اور صدقہ خیرات انسان کے خطاؤں کو محو کر دیتا ہے یا مٹا دیتا ہے، لیکن واللسان اکبر، لیکن جو زبان سے جو صدقہ خیرات نکلتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ نکال سکتے ہیں۔ والصوم جنہ من النار، اور اسی طرح روزہ جو ہے وہ آتش جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ واللسان اکبر، لیکن زبان کے ذریعے آپ بہتر طریقے سے عذاب الہی سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ والجہاد نباہۃ، اور جہاد کیا ہے؟ عزت اور شرف ہے انسان کے لیے، دین کے لیے، مومن کے لیے۔ واللسان اکبر، لیکن زبان کے ذریعے آپ بہتر طریقے سے عزت، شان، مرتبے کو جو ہے اپنا بڑھا سکتے ہیں۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو آپ اور ہمارے لیے، اور اگر آپ اور ہم غور و فکر کریں تو ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی یعنی یہ ہمارے ہی لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے اس سوسائٹی کے لیے ہی آپ نے تازہ بیان فرمایا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا کلام فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، مخلوقات عالم کے کلام سے، ان کے باتوں سے، ان کی کہاوتوں سے بالاتر، علیکم السلام، لیکن پروردگار عالم یعنی قرآن مجید کے بعد جو ہے معصوم کا کلام ہی معجزہ آفرین کلام ہے۔ لہذا موضوع بحث آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ زبان انسان کی زبان ہے، آفات زبان اور اس کا علاج ہے۔ آپ کی یہی زبان ہے جو آپ کو اعلیٰ علیین تک پہنچا سکتی ہے، اور آپ کی یہی زبان ہے جو آپ کو اسفل السافلین تک پہنچا سکتی ہے۔ کیوں؟ معصوم کا فرمان ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات جو بھی ہو، اپنے مرحومین کے لیے جو آپ صدقہ خیرات نکالتے ہیں، فرمایا رسول اکرم نے، اس سے زیادہ آپ اپنی زبان سے صدقہ خیرات نکال سکتے ہیں، یعنی اس کا زیادہ ثواب ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے، یہ جسامت اور جرم کے لحاظ سے یہ بہت چھوٹے، بہت چھوٹی چیز ہے، یعنی ایک چھٹنگ کی زبان ہو لیکن جرم کے لحاظ سے یہ بہت بڑی شے ہے۔
جرم اس کی بہت چھوٹی ہے لیکن جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ زبان کی بہت سارے گناہ ذکر ہوئے ہیں آیات روایات میں حد سے زیادہ، جن میں سے کچھ یہ ہے جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغل خوری کرنا، دشنام، گالی گلوچ، الزام تراشی، مسخرہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، نازیبہ الفاظ کا استعمال کرنا، جھگڑا اور نزاع کرنا، بدگوئی کرنا، زیادہ باتیں کرنا، جھوٹی گواہی دینا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، اذیت و آزار دینا، معاشرے عام لوگوں کو ستانا، بے جا کسی کی مذمت کرنا، یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو انسان کی زبان کے ذریعے جو ہے انسان اپنے لیے کما سکتے ہیں یہ گناہ۔ اور اگر آپ نے اور ہم نے اس زبان پر کنٹرول نہیں کی تو ممکن ہے ان تمام گناہوں میں آپ اور ہم ملوث ہو سکتے ہیں، مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس زبان پر حد سے زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو پہلے سوچے سمجھے کہ میری اس بات سے کیا کسی کی دل آزاری تو نہیں، یا یہ بات جو میں کر رہا ہوں یا کسی کے اوپر بہتان تو نہیں یا الزام تو نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے جھوٹ ہونے کے لیے یہی کافی کہ سنی سنی باتوں کا جو ہے پرچار کرنا، یہ بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور ہم نے کسی ایک طرف سے آپ نے کوئی بات سنی، آپ نے کہا بس ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ نے دوسری طرف کو ابھی آپ نے سنا ہی نہیں۔ یعنی طرفین کو جب تک آپ اور ہم نہیں سنیں گے تب تک جو ہے بات حقیقت سامنے نہیں آئے گی۔ لہٰذا ایک طرف کو اگر آپ سن کر آپ یہ فیصلہ کر دیں ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی اور ہماری یہ زبان جو ہے اگر پاک صاف رہے تو یہی باعث شفاعت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ جیسا کہ حضرت آیت اللہ میلانی جو مجتہد ہے، انہوں نے ایک مرتبہ جو شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی یعنی خبر خیریت کے لیے آپ پہنچے، حضرت آیت اللہ میلانی جو ہے بیمار ہے، تو آپ نے فرمایا عباس قمی میرے لیے کوئی دم کرو۔ تو انہوں نے کہا میں زبان سے دم نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری زبان سے کتنے گناہ جو ہے وہ سرزد ہوئے، یہ مجھے معلوم نہیں، اس وجہ سے میں دم نہیں کروں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے میرے ہاتھوں سے کوئی گناہ جو ہے سرزد نہیں ہوا، لہٰذا میں ہاتھ پھیر سکتا ہوں، زبان سے میں آپ کو جو ہے دم نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ عباس قمی انہوں نے آپ نے دست مبارک جو ہے آیت اللہ میلانی کے چہرے پر آپ نے مل لیا، کہتے ہیں اس کو شفا ملی۔ اللہم صلی علی محمد۔ شیخ عباس قمی کون ہے؟ شیخ عباس قمی جو ہے یہ اخلاص، اس کے خلوص کی جو ہے نا انتہا تاریخ میں آئے، اسی وجہ سے اس کے خلوص کی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ ابھی شیخ عباس قمی کی کتاب خدا کی کتاب کے ساتھ ساتھ ہے، قرآن اور مفاتیح۔ ہر شیعہ گھر میں قرآن اور مفاتیح ہے، قرآن و مفاتیح۔ یہ کیوں ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے خلوص کا نتیجہ تھا، ان کے خلوص کا نتیجہ، ورنہ آپ کے پاس اور بھی دعاؤں کی کتابیں بہت زیادہ ہیں مکتب تشیع میں۔ الحمدللہ یہ ترہ امتیاز ہے مکتب تشیع کا کہ ان کے دعاؤں کا کہیں اور جو ہے آپ کو ایسی دعائیں نہیں ملیں گے جو اہل بیت اطہار سے معصومین سے جو دعائیں جو ہے وارد ہوئی ہے، ایسی دعا جو ہے کہیں نہیں ملے گی۔ دعائے کمیل دیکھیں آپ، اچھا دعائے جوشر کبیر دیکھیں آپ، دعائے توسل دیکھیں، دعائے عدیلہ دیکھیں، یعنی یہ تمام دعائیں جو ہے اور ان سے سب سے بڑا جو ہے دعاؤں کا جو مجموعہ ہے زبور آل محمد ہے۔ زبور آل محمد یعنی صحیفہ سجادیہ علیکم السلام۔ ان تمام دعاؤں کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی
شیخ عباس قمی کی کتاب جو ہے وہ بہت زیادہ معروف ہے، اور خدا کی کتاب کے ساتھ ساتھ شیخ عباس قمی کی کتاب کا تذکرہ آتا ہے۔ تو فرماتے کہ وہ اتنا مخلص تھا کہ آپ کی ایک کتاب جو ہے منازل الآخرہ ہے، انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک جو منزلیں ہیں، عالم برہود ہے، عالم وادی سلام ہے، یہ تمام مراحل کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑے خطیب جو حرم امام رضا علیہ السلام میں آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو شیخ عباس قمی نے فرمایا ان عالم گرامی سے کہ آپ کو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں یا مناسب سمجھتے ہیں تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان سے جو ہے اگر مطالب اگر آپ کو پسند آئے تو ان میں سے آپ پڑھنا شروع بیان کرنا شروع کریں۔ شیخ عباس قمی کی اسی کتاب سے وہ مبلغ اعظم جو ہے وہ تقریر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اسی مجلس میں شیخ عباس قمی کا والد گرامی بھی ان کو سنا کرتے تھے۔ تو گھر پر آ کر والد گرامی فرمایا شیخ عباس اگر کچھ تعلیم حاصل کرنا تو اس عالم دین کی طرح کچھ تعلیم حاصل کرو، دیکھو وہ کتنی یعنی اچھی باتیں جو کرتا ہے۔ شیخ عباس کو بھی بالکل خاموش ہے، بار بار وہ یہی کہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا بابا یہ میری کتاب سے ہی پڑھ رہا، اگر آپ اور ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہاں وہ تو میری کتاب سے وہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا نا، لیکن کہتے کہ شیخ عباس قمی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری کتاب سے، یعنی ان کے اخلاص کا جو ہے بہت اس کی داستان جو ہے بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے ہمارے لیے اس قصے سے یا اس واقعے سے آپ کو اور ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ یعنی اگر بے گناہ ہو زبان تو اس بے گناہ زبان سے جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے شیخ عباس قمی نے مجھے معلوم نہیں میری زبان سے کوئی گناہ جو ہے سرزد نہ ہوئی ہو، ممکن ہے گناہ سرزد، اس وجہ سے انہوں نے دم نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ میری ہاتھوں سے جو ہے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، لہٰذا اس آیت اللہ کے چہرے پر آپ نے ہاتھ مل کر یعنی ان کو شفا دی۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ دعائیں جو ہے کیا نام ہے قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک پاکیزہ زبان ہے۔ خیر پاکیزہ زبان، گناہوں سے پاکیزہ زبان تو ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ اور ہم دن میں پتہ نہ کتنی بار جو ہے اس زبان سے ہم گناہ کر لیتے ہیں، اسی لیے اگر ایک دن اگر یہ زبان خاموش رہے تو باقی اعضاء و جوارح جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں آتش جہنم سے بچا لی۔ تو سب سے زیادہ انسان کو گمراہ کرنے والی چیز یہ زبان ہے۔ اس لیے لقمان حکیم جنہوں نے 400 نبیوں کی جو ہے انہوں نے خدمت کی ہے، 400 نبیوں کی علیکم السلام، تو ایک مرتبہ شاید کسی نبی نے کہا ہو یا روایت میں یوں ہے کہ ان کے آقا نے کہا کہ لقمان حکیم سے آج گوسفند کا جو ہے بہترین عضو بدن جو ہے پکا کے لیا، انہوں نے زبان پکا کے لائے۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ کہا بدترین عضو جو ہے وہ پکا کر لاؤ، پھر وہی زبان پکا کر لیا۔ انہوں نے کہا ماجرا ہے۔ لقمان حکیم نے کہا آقا اگر اسی زبان کو صحیح استعمال میں لائے تو اس سے بہترین شے کوئی نہیں، لیکن اگر اسی زبان کو آپ اور ہم نے غلط بیانی میں آپ نے استعمال کیا اس سے بدترین عضو جو ہے اور کوئی نہیں۔ لہٰذا آپ اور ہمیں جو درس ملتا ہے علیکم السلام ان واقعات سے کہ اپنے زبانوں پر جو ہے نا کنٹرول کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوتی ہے تو انہی زبانوں کی وجہ سے ہے، یا سنی سنائی باتیں جو ہے اچھالنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یا ابا ذر من وافق قولہ فعلہ فذاک الذی اصابہ حظہ ومن خالف قولہ فعلہ فانما یوبق نفسہ۔ اے ابا ذر اگر کسی کا قول و فعل اگر برابر آ جائے تو سمجھ لو اس کو اپنا حصہ مل گیا، لیکن اگر
کسی کا قول و فعل اس کا برابر نہ ہو، باتیں کچھ اور عمل کچھ. تو اس لیے ایسے شخص جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا. ان الرجل لا يحرم رزقه بالذنب يصيبه یا ابا ذر دع ما لست منه في شيء فلا تنطق بما لا يعنيك واحزن لسانك. اے ابا ذر، جن باتوں میں تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی باتیں مت کیا کرو، ایسی باتوں کو چھوڑ دیا کرو. لا تنطق یعنی تم یہ زبان پر نہ لایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارے رزق جو ہے اس میں کمی آ جائے گی. رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق سے مراد صرف یہ کھانے پینے کی چیزوں میں محدود نہیں ہے رزق، بلکہ رزق سے مراد دنیا اور آخرت دونوں میں رزق موجود ہے. رزق سے مراد دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے رزق ہے. صحت آپ کے لیے رزق ہے، جوانی آپ کے لیے رزق ہے، والدین آپ کے لیے رزق ہے، اولاد آپ کے لیے رزق ہے، مال دولت آپ کے لیے رزق ہے. اور اسی طرح قیامت میں جنت جانا یہ آپ کے لیے رزق ہے، جہنم سے بچنا یہ آپ کے لیے رزق ہے، اور نماز شب کی توفیق یہ آپ کے لیے رزق ہے. کسی بھی عبادت کی توفیق آپ کو حاصل ہونا یہ بھی رزق ہے. آپ اپنے تمام مصروفیات چھوڑ کر نماز جماعت کے لیے، نماز جمعے کے لیے آتے ہیں، یہ توفیق یہ بھی رزق ہے. اور اسی طرح بندگی اور والدین کی اطاعت، والدین کے اوپر احسان اور ذوی الحقوق کی خدمت، یہ تمام چیزیں رزق میں آتا ہے. اور انجام واجبات، ترک محرمات، یہ سب ہر چیز جو ہے انسان کے لیے رزق ہے. لہٰذا اگر آپ اور ہم گناہ کریں گے، اس زبان پر کنٹرول نہیں کریں گے، ان تمام رزق سے جو ہے نا آپ اور ہم محروم ہو سکتے ہیں. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف دنیاوی رزق جو ہے یہ مت مانگا کریں، بلکہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اور ہم یعنی آدھی رات کو اٹھ کر نماز شب کے لیے اٹھیں اور صرف یہی دنیاوی رزق حاصل کریں، یہ شرم آتی ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے ہمیں شرم آتی ہے کہ خدا کے سامنے اس بہترین اور افضل ترین وقت میں ہم جاگے اور صرف یعنی دنیا کی یہی رزق روزی آپ یعنی خدا سے مانگے نہیں، بلکہ رزق سے مراد یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو احادیث نبوی کی روشنی میں اور اہل بیت اطہار کی روشنی میں یہ ہمیں یہاں پر ذکر ملتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کریں کبر مقتا عند اللہ، جو باتیں کرے لیکن عمل نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اے مومنو، باتیں اتنی کیا کرو جتنا عمل کرتے ہو، ورنہ جو ہے تمہارے لیے مقت ہے. مقت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت میں تقریباً نکاح کے کوئی 12 اقسام تھے، 12 قسم کے نکاح. مثلا نکاح الجمع، 8 10 لوگ جو ہے ایک عورت کو استعمال کرتے ہیں، ایک کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. یہ عمر عاص ملعون اسی نکاح کا نتیجہ ہے. یہ بار ابو سفیان کہتا تھا یہ میرا بیٹا تھا، میرے نطفے سے یہ ٹھہرا تھا، لیکن ان کی ماں نے جو ہے، وائل شاید اس کا نام ہے، اس کی ماں نے جو ہے اس کو عاص کی طرف نسبت دی. تو ان کا قانون یہ تھا کہ جو بھی یعنی وہ عورت بچے کو جس کی طرف نسبت دے وہ بچہ اسی کا ہوگا، دوسروں کو جو ہے اس میں اعتراض کرنے کا حق نہیں. تو یہ عاص جو ہے اس کو زیادہ پیسہ دیتا تھا، تو اس عورت نے جو ہے اس کو عاص کی طرف دیا. عمر بن عاص وہی مکار تھا جس کی وجہ سے، مکاری کی وجہ سے جنگ صفین جو ہے وہ امیر المومنین کے خلاف جو ہے اس کا فیصلہ ہوا. تو یہ نکاح الجمع. اور ایک ہے نکاح المقت. نکاح المقت کسے کہتے ہیں؟ نکاح المقت یعنی سوتیلی ماں جب باپ مر جائے تو سوتیلی ماں کے ساتھ بھی جو ہے اس کے بچے نکاح کرتے تھے.
تو اسلام میں اس کو جو نا بہت ہی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یعنی بہت ہی پست اور ذلت آمیز یہ نکاح تھا، اسے کہتے ہیں نکاح مقت۔ تو اس آیے شریفہ میں یہی فرمایا بھائی لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا بہت ہی پست ترین کام ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں بار بار ابا ذر علیہ الرحمہ کو پیغمبر گرامی اسلام، یا ابا ذر ان اللہ عز وجل عند لسان کل قائل فلیتق اللہ، اے ابا ذر، اللہ تبارک و تعالی ہر قائل یا ہر بولنے والے کی زبان کے ساتھ ٹھیک ہے، لہذا کچھ بھی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ہے خدا سے ڈرا کرو۔ وَيَعْلَمْ مَا يَقُولُ يَا أَبَا ذَرَ اترک فضول الکلام وحسبک من الکلام ما تبلغ به حاجتک، لہذا فضول باتوں سے تم پرہیز کیا کرو، سنی سنائی باتوں کو پرچار مت کرو۔ کیوں؟ کفل بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، کیونکہ سنی سنائی باتیں آگے پیچھے یعنی اس چیز کا پرچار کرنا یہ بھی کیا ہے، انسان کے لیے جھوٹ ہے۔ لہذا آپ اور ہمیں کسی بھی معاملے میں صرف ایک طرف کو آپ سن کر جو ہے فیصلہ نہ دیا کریں، یہ خصوصاً آپ لوگوں کے لیے بالاخص جو ذمہ دار افراد ہیں، جس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، کمیٹی والے بھی ہے، اصلاحی کمیٹی والے بھی ہے، یہ تمام جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ باتوں کو جو ہے بہت ہی ٹھنڈے دل و دماغ سے سن کر جو ہے ان کے اوپر فیصلہ دیا کرے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور معصوم کا فرمان ہے کسی کا یعنی زیادہ چاپلوسی کرنا یا کسی کی زیادہ تعریف کرنا، جس میں اگر کوئی خوبی نہ ہو آپ جو اس کو بڑا چڑھا کر اس کو خوبی بنا کر جو آپ پیش کریں، حقیقت میں یہ اس کی مذمت آپ کر رہا ہے۔ اس کی خوبی جس میں خوبی نہ ہو آپ جو ہے اس کو بڑا چڑھا کر آپ خوبی بیان کر رہے ہیں، یہ سمجھ لو حقیقت میں یہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور اگر وہ شخص سمجھے تو بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے فرمایا قال انہو قال ثلاث منجیات للمؤمن، مومن کے لیے تین چیزیں ایسے جو اس کو نجات دلاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کف لسانہ عن الناس، کہ وہ اپنی زبان کو جو ہے روکے رکھے، عن الناس کی لوگوں کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے، وہ اغتیابہم اور ان کے غیبت کرنے سے، جو اپنی زبان کو روکے رکھے، یہ انسان کو جو ہے قیامت کے دن نجات دلائے گے۔ وَشُغْلُهُ بِمَا يَنْفَعُهُ لِلدُّنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، دوسری چیز جو انسان کو نجات دلاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ انسان کا ان چیزوں میں مشغول ہونا جو اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے لیے مفید ہو۔ بس ابھی آپ اور ہم جس چیز میں ہم مصروف رہتے ہیں دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہے، ہماری آخرت کے لیے کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے، یہ آپ اور ہم سوچیں۔ تیسری چیز وَطُولُ بُكَائِهِ عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور یعنی طولانی مدت تک یا زیادہ سے زیادہ اپنے خطاؤں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے عیوب کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں رویا کرے۔ یعنی اپنے آپ غطاں زمین میں تجھے سوسولا سک زردارنا دیولو فائدہ شریعت پہننا غطاں دو بھی ہمیں جو ہم یہ ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے عیوب ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم دوسرے عیوب کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ گریہ کرے، اپنے اوپر وہ جو ہے نوحہ اور مرثیہ پڑھے، تو یہ جو ہے انسان کو نجات دلاتی ہے۔ اور پیغمبر اکرم 4 انبیاء سے بھی ایک یعنی فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ
علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اچھے دوست کا انتخاب کیا سمجھ لو اس نے تورات پر عمل کیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کیا اس نے زبور پر عمل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کی تقدیر اور مشیت پر راضی رہا، جتنا اس کو خدا نے رزق دی ہے اسی پر وہ راضی رہے اور ہر حالت میں وہ شاکر رہے، شکر کرتا رہے، تو سمجھ لو اس نے انجیل پر عمل کیا۔ اور نبی مکرم اسلام نے فرمایا جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا اس نے قرآن پر عمل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان پر کنٹرول کرنا کتنا اہم ہے۔ فرمایا کہ جس نے زبان پر کنٹرول کیا اس نے قرآن پر عمل کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو خاموش رہے، شاید تکشو سے ہٹ جاپو چپ چاتے دکھ پنسو، باتیں زیادہ نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو اولادوں نے سوال کیا، یا بتا آپ بالکل خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب مجھے جنت سے نکال رہا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نصیحت کی کہ یہ زبان جو ہے نا زیادہ مت چلایا کرے، زیادہ خاموش رہا کرے۔ کیوں؟ اگر تم خاموش رہو، زبان پر تم نے کنٹرول کیا تو تمہیں جلدی جو ہے ہم دوبارہ جنت میں واپس لے آئیں گے۔ تو یہ زبان اتنی اہم چیز ہے، اسی لیے فرماتے ہیں 3 نیک کام ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر کے صرف آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں۔ اس میں فرماتے ہیں اذا اراد اللہ سبحانہ صلاح عبد الہمہ قلت الکلام وقلت الطعام وقلت المنام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل کرنا چاہے تو 3 چیزیں اسے عطا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قلت الکلام، بہت کم باتونی، زیادہ باتونی نہ ہو، زیادہ بات وہ نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ خاموشی صرف غفلت میں نہیں بلکہ وہ غور و فکر میں جو ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ غور و فکر اسی لیے کیا فرمایا، یعنی فکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے کچھ لمحے کے لیے آپ خاموش رہنا، فکر کرنا، یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قلت الکلام، کم باتیں کرنا، وقلت الطعام، کم کھانا، وقلت المنام، کم سونا۔ یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اصلاح کرنا چاہے یا جس کو یعنی صالح بنانا چاہے تو یہ 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے حالات حاضرہ کے اوپر صرف 2 نقطے کی طرف آپ لوگوں کو اشارہ کروں کہ آج بھی خان یونس کے المنارہ محلے پر ایک رہائشی عمارت پر اسرائیل کا یعنی جو ہوائی حملہ جس سے 18 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ نسل کشی میں لگے ہوئے انہوں نے پھر شروع کیا ہے خبیثوں نے۔ تو آپ اور ہمارا جو فریضہ ہے وہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ورنہ اس مرحلے میں جو ہے بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ غریبوں کے جو ہے عیدیں پتہ نہیں کس طرح گزری ہیں، وہ آج کل میڈیا پر عام آیا۔ لہٰذا غزہ کے ایک جوان نے جو ہے اپنی فریاد مسلمان ممالک اور مسلمان علماء اور مسلمان خلفاء ان سے جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اے مسلمان منافق علماء، وہ باقاعدہ اس طرح انہوں نے خطاب کیا، اے اسلام کے دعوے داروں، آپ مساجد میں کس چیز کا پیغام دے رہے ہیں، کس چیز کی یعنی کون سی باتیں کرنے کے لیے آپ جو ہے اٹھ رہے ہو، نمودار ہوتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر کس چیز کے بارے میں بیان دیتے ہو،
صرف وضو، نماز، توبہ وغیرہ کے بارے میں، ہاں یہ اسلام میں یہ ضروریات دین میں سے ہے، لیکن اس کے علاوہ جو شمالی غزہ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ لوگ موت اور زندگی کے کشمکش میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح کس طرح یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، تم منافق ہو، نام کے تم عالم ہو، لیکن عمل کے بغیر نہ علم کافی ہے اور نہ دین کامل ہے۔ اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے کہ رسول خدا نے یہی تو فرمایا تھا کہ جنت سختیوں سے گری ہوئی ہے، الجنت حفت بالمکارہ، اور تمہاری خاموشی کو فلسطین واضح کر رہا ہے، مسلمانوں کی خاموشی کو فلسطین واضح کر رہا ہے کہ کس قدر جو ہے تم منافق ہو، رسول خدا نے منافق کی 3 خصوصیات انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جب کوئی وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب یہ لوگ کسی افسر کے یا کسی سرکاری شخص کی اگر تعریف کرنے پر یہ اتر آتے ہیں تو یہ لوگ قرآن اور حدیث کے یعنی ان کلمات سے جو ہے اس کا احترام کرنا اور اس کی تعریف کرنے لگتے ہو، لیکن مسلمانوں کو تم لوگوں نے بلا دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ نے جو مذاکرات کے لیے ایران کو انہوں نے پیشکش کی تھی، آغا رہبر نے صاف کہہ دیا بھائی مذاکرات ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کو بھی کوئی انسان سمجھے۔ مثلا 2 لوگوں کے درمیان میں مذاکرات کب ہوگے؟ یعنی دوسری طرف جو ہے نا آپ کو بھی کوئی انسان سمجھے، ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہونی ہے۔ لیکن یہ جو ہے جب بھی کسی کے ساتھ بھی یہ مذاکرہ ہوا، یہ کسی ایک بات پر یہ عمل نہیں کرتا، اس کے ساتھ مذاکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل انکار کر دیا۔ خیر وہ ان تمام چیزوں کی طرف نہیں، لیکن ایک ایرانی صحافی حسن عباسی نے مذاکرات کے کچھ شرائط رکھے۔ انہوں نے کہا ان 3 شرائط کے ساتھ ہم ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو جائے اور کیمرے کے سامنے وہ کلمہ شہادتین، کلمہ ثلاثہ پڑھے اور اپنا ختنہ کرائے، تب ہم مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ 3 شرائط اگر ٹرمپ یہ انجام دیتے تو ہم مذاکرہ کریں گے، ورنہ یہ جو ایک مذاکرات کے جو ہے نا یہ قابل ہی نہیں۔ اور ابھی وہ دھمکیاں تو دے رہا ہے کہ ہم ایران کو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر کوئی پاگل ہو تو وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا، لیکن اس کا دماغ یعنی جگہ پر ہو تو کبھی جو ہے نا ایران کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یعنی شیعیان امیر المومنین کا اعتماد اور بھروسہ، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مدد سے ایران ابھی اس نہج پر ہے اور اس یعنی حالت میں ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی شخص اور کوئی بھی دشمن جو ہے آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہماری پھر بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما، اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے جو ہے محفوظ فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان ایران کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مملکت خداداد پاکستان کو بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور اس میں بھی ہمیں عادل منصف حکمران ہم سب کو نصیب فرما، ان تمام چوروں سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اور اس پاکستان کے مخلص جو عوام کے لیے مخلص ہو، جو ملت کے لیے مخلص ہو، ایسے ایسے حکمران نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو بھی مومنین و مومنات مریضہ ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً ہمارے علماء کرام اور بزرگان مومنین جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے ان سب کو
شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ دیو اللہ مسئلہ شرعی چیکیت خدم اللہ دو چین ضربنا واجبات نمازینا تعالی واجبات رکنی چیگیت سوک غیر رکنی و رکنی پچیلا زرد ضربنا اگر مطالع وجت یا مینا کم گیک یا سکت گیک پھیق پو باطل انسو مثلا جسے نیت پو واجبات رکنی، تکبیرت الاحرام پو واجبات رکنی، متا تکبیر پو ملا متا ما یام پھیق چی شروع بس دیر پھیق پو شروع بس الحم پو زرین چی غطان لی تو ہلے مامی تکبیر پو تاف ہمیں دوال چی بیار گوشتین پھیق پو چاک سنا یا دوبارہ شروع کن یا تکبیر پو تا سنا یون چوک پو نیت پو متا پھیق پو بسد پا یا شوخمو تا گندے گا چوک جہان لسو شوخمو تاسو نینگینو یاق سنبے بین چی پھیق چی نبیسد پا لے پھیق درمیانی تو لے مامی چی نیت چی بسد نیت پوی تو مایوس چی بھی دے وقت یا پھیق پو چاک سے نیت پو ٹھیک بسے اشینی پھیقین دیرگار پھیقین جرے نیت پو بسے نا دیکھنے پھیق پو بین دو چاز ہے نیت پو سے واجبات رکنے یون چو پو رکو پو وجیت رکو ما بیاوہ سجدی تھون یا تا سجدی رو تھون پھمیت پا دے وقت ای تو ہلے رکو ما بیا دیو تھون سنا دے وقت یا ہر رزاق ہر لا سنا سجدی گوئی یہاں چوک ای تو ما چک یہاں دیگا زگور پہ سنا سجدہ میں رکو میں دو میں اولا رزاق لا سے قیام بسنا یا رکو گوئی دو چاہ دے رکو پو واجبات رکنی تا رکو نیس بیس یا مثلا بجیتے دے وقت سے پھیق پو چھاپ بین بجیت رکو نیس بیس دے وقت سے پھیق پو چھاپ بین یا سجدہ نیس کا بجیت یا سجدہ نیس کا سکیو یا سجدہ بجی بیس دے وقت سے پھیق پو چھاپ بین سو اونا اے واجبات غیر رکنی پو زے اونا تشہود سوخ پو بجیت یہاں سے مزر و الحم سورو زرے نینا چامی گو یہاں الحم سورو زرے نجوکتو تشہود پوی مطلب سی قضا چی بسنا سجدہ سہو گیس بیانا یو چھو یا یو چھو پو ذکر کن تا خیر واجبات غیر رکنی مثلا دوسرے ذکر رکوع پو ذکر سجود کن دیون واجب نہیں اونا زمانا غیر رکنی دیون مزس نارنا مین مزر نفیاں پو باتی لینا اونا زمانا بجیت مطلب سی رکوع ذکر پو مزے ولاس دے وقت چی بھی ایک زمانا دے وقت چامی گو پھیق پو صحیح یا وہ سجدہ سوچنا سجدہ سہو بے یا غطنگ سی سجدی ذکر کن دیو سمازس یا سلام پو ملا ملتا غطنگ سی چیزر اللہ پھیق پو آگے پیچھے سوچے دے وقت دیو واجبات غیر رکنی زرت غیر رکنی پو چین سوچ زمانا غطالا ای تو دکھ سے کم زیاد بہنا باطل اونا بجیت کم زیاد سو پولا پھیق پو صحیح جب تو صرف متی کا سجدہ سہو پو سو دیو متی دو اونا بعض دفعہ تادو سے غطان سی شخمو یود نارنا واجب پوتا بے دو آسان سیو اور مختصر بیا سنگنے مثلا دوسرے یہاں سی قضاء عمری تا غطان لو گیشو ساغل پتا سولے ماری وضو صحیح بیت پنسوک یا غسل پو آنگا سی صحیح بس پمیت سوک دوالے چی گوئی دے دوالے دے اپنی بس پو گاما یا دوبارہ زاوف ہوگا چاہزے ونا پھیق پو صحیح گوالا طہارت پو شرطین طہارت پو صحیح مسونا یا وضو صحیح مسونا یا غسل پو صحیح مسونا یا تیمم پو صحیح مسونا دے وقلا چی گوئی انزے ونا دے وقلا غطالا پھیق پو یا دوبارہ زاوف ہوگا تاہم زاوف دے گا آمتا نام شام سے چلو کوئی بات نہیں یالا صرف واجب کو مال لکھو نارنا یالا شخمو چھمپین دے وقلا یالا شوق ہو گئے یا اونا دیو شخمو چھمسنا دو لاز ہے ونا یا ایسی تکبیر تا گمگو یا تکبیر چک پچا واجبین پھیقین دوسرا تا سجدین گوی والا تکبیر تا سجدین اللہ پی وقلا رکوین گوی وقلا رکوین اللہ پی وقلا غطا اللہ اکبر دے گا اما مزر
صرف تکبیرۃ الاحرام پہ یہاں زیس دیکھ کھانا الحمد قل هو اللہ پہ زیس دیکھ کھانا یہاں سی سبحان اللہ سبحان اللہ یوتا ذہن سے چھو یا سبحان ربی العظیم و بحمدی یوتا ذہن سے چھو یاد ہے اللہم صلی علی محمد دون گاما مازے ہوا اچھا سجدی سے یا یو سبحان ربی العلا و بحمدی اللہ اکبر دین استغفر اللہ پہ مازہن سے چھو یا استغفر اللہ زیر بھی حسابی گلا پر ضروری نہ واجب انہوں جو دیکھا دو واجبین انہوں سے ونا استغفر اللہ پہ مزے وا چپ چتنا یا دوبارہ یا رکوئی نسو دو سے چھو دبی کھنا بحول اللہ پہ مزے دو سے چھو دو سے چاہ واجب میں چپ چتنا یا اللہ سے لا پر شوخمو گا تعالی وقت پر تھا شوخمو چھام سے اچھا دبی علاوہ تسبیحات اربعہ و تسبیحات قنوت پہ تخیر غاتی دے و تخوین دولے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یو تا ذہن چھو یا دعا گاما زیر بھی ضرورت میں چاہتے انہوں دیو سے چھوڑو بہترین دعا انہا خدا یا محمد نا آل محمدی کا یری سلام نا درود پتوں دیو سے چھوڑو دعائی یہاں سے قنوت پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا یہاں سے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات دی دعا پر زیسے چھو دیوی با اللہ تا تسبیحات اربعہ چک ذہن چھو سم پو مزر و چک پو زیسے چھو یعنی تقریباً 1.5 منٹ یہ پھیق پچھا پہ آخر پولا تشہود پو با اللہ سلام سم کا ملتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی آخری سلام پو زیسے چھو پہنا ورنہ دو بیانا چیز ہوں ورنہ شوخمو چھم پنا مطالعہ پھیق پو بیسنی ہو گئے ایو گور نارنے تا یا ایو نام شمس زربی دکھوین ہوگانا یا بھی خصدت پروردگارہ محمد نال محمد حرمن ندس نزگاہ دائلہ کھری احکام کن شسے دیونی کا عمل بیاید پی توفیق شزد بسیار والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ